دیکھیں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تو اتحادی جو حکومت ہے اس میں وزیر اعظم کس کا ہے؟ اچھا، لوگ آپ پی ٹی آئی کی بھی حکومت تھی، وہ اتحادی حکومت تھی، اس میں پی ایم ایل کیو بھی تھی، فنکشنل بھی تھی، متحدہ قومی موومنٹ بھی تھی، اور پی ٹی آئی بھی تھی، لیکن سارا کا سارا پریشر وزیر اعظم کی بنیاد پہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی پہ آیا۔ آج کی جو اتحادی حکومت ہے اس میں وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہے، حالانکہ کیبنٹ میں 10 پارٹیوں کا اتحاد شامل ہے، لیکن سارا برڈن جو ہے وہ وزیر اعظم پہ آتا ہے، اور وزیر اعظم کس پارٹی کا ہے؟ وہ پی ایم ایل این کا ہے۔ اچھا، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، حکومت کے لیے ہے، وہ معاشی مسئلہ ہے، اور ظاہر وزیر اعظم نے جو معاشی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں میں سے کسی کو رکھنے کے بجائے اپنا کوئی بندہ جو ان کے اعتماد کا ہے اس کو رکھا ہے، یعنی مفتاح اسماعیل کو۔ لیکن یہاں سوالات اٹھ رہے ہیں، اور وہ یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل ایک نان الیکٹڈ ممبر ہے، وہ اس موجودہ صورتحال، بیسیکلی تو وہ ایک سی اے اور ایک بزنس مین ہے، ارب پتی آدمی ہے، وہ کوئی پولیٹیکل آدمی تو ہے نہیں، ان کو کوئی جواب تو دینا نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم جب وہ خاقان عباسی کی حکومت تھی، ان کو نان الیکٹڈ ممبر کو جو فائنانس منسٹر بنایا گیا، تو جو بھی اس وقت خرابیاں ہوئی اس کا جواب انہوں نے دیا نہیں دیا۔ تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا اتحادی حکومتوں میں سے، یا خود پی ایم ایل این ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں کوئی ایک بندہ ان کے پاس نہیں ہے الیکٹڈ ممبر جو کہ اس عہدے کو سنبھالے، کیونکہ یہ اہم ترین عہدہ کسی الیکٹڈ ممبر کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ چلیں، یہ جو آپ کا اسحاق ڈار صاحب ہیں، جنہوں نے 2 دفعہ مینج کیا، بہت برے حالات سے معیشت کو مینج کیا، وہ نہیں آ پا رہے، بہت سی ریزنز ہیں، حالانکہ کوئی ریزن نہیں بنتا جب قومی معاملہ ہوتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو آنا چاہیے، آ کے سنبھالیں، پی ایم ایل این کے بہت خاص آدمی ہیں، لیکن ان کو اگر نہیں لا رہے ہیں تو جو مفتاح اسماعیل کی وجہ سے خرابی ہے۔ اب آپ تو سارا الزام ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی آئی ایم ایف ایگریمنٹ پہ کہ جناب ان کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ چلیں جی، ان کی وجہ سے مہنگائی ہے، ان کی وجہ سے ڈالر انکریز ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہو رہے ہوں گے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف عمران خان کے اس ایگریمنٹ کو آپ 2 مہینے کی حکومت نے فالو کرنا ہے، کیونکہ اس پروگرام سے آپ نکل نہیں سکتے۔ آئی ایم ایف سے آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مانا، یہ الزام ڈال دیں آپ پی ٹی آئی پہ، لیکن کیا آپ کی اپنی کوئی پالیسی ہے جس کی بنیاد پر آپ ایک پیرلل ایک پالیسی لے کے چلیں جس میں عام آدمی کو ریلیف دیں، جس میں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالیں، جس میں ڈالرز کو ہم جیسے طالب علم کئی آپشن دے دیتے ہیں، ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے کئی سینیٹرز ایم این ایز کئی آپشن دے دیتے ہیں، لیکن اتنے 2.5-3 مہینے کے اندر مفتاح اسماعیل ایک بھی پالیسی ایسی نہیں دے سکے جس کی بنیاد پر معیشت کی کہیں بہتری ہو اور عام آدمی کو کہیں ریلیف ہو۔ تو گویا ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، جبکہ یہ آلٹرنیٹ پالیسی دے سکتے ہیں، اس الزام کے ساتھ کہ یہ پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی بنیاد پہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ سے عوام لوگ، ہم جیسے طالب علم یہ مانگ رہے ہیں کہ 2.5-3 مہینے کے اندر یہ شخص جو بظاہر اس عہدے کے لیے بھی اہل نہیں ہے اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے بھی اہل نہیں ہے اور جو ثابت بھی ہو رہا ہے، کوئی ایک پالیسی تو دیں۔